11 نومبر لاسٹ پارٹ۔ اس کے بعد لزی شام تک زیادہ سے زیادہ پانی پیتی رہی تھی۔ تقریباً 7 بجے ایک لمبی سی سیاہ گاڑی کمپاؤنڈ میں رکی، اس پر سے 3 آدمی اترے۔ لزی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اس کا دل دھڑکنے لگا، عجیب سا خوف ذہن پر مسلط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ برآمدے میں آئے اور کال بیل کا بٹن دبایا۔ لزی غیر ارادی طور پہ صدر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ہیمفرے ایک آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا، دوسرا شاید باہر ہی تھا۔ وہ کہاں ہے؟ ہیمفرے غرایا۔ میرے ساتھ آؤ، لزی بولی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم ڈر گئی ہو؟ نہیں، میں کیوں ڈرتی؟ وہ اسے اس کمرے میں لائی جہاں ناتو پنگ لیٹا ہوا تھا۔ اب لزی نے ہیمفرے کے ساتھی کو دیکھا۔ صورت اس کے لیے نئی تھی لیکن آنکھوں سے سختگیر معلوم ہوتا تھا۔ نسلاً سفید فام تھا۔ ناتو پنگ نے انہیں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی اور چیخ مار کر پھر لیٹ گیا۔ لزی خاموش تھی۔ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہیمفرے نے ناتو پنگ سے پوچھا۔ نہیں، تم شاید اسی رحم دل خاتون سے تعلق رکھتے ہو۔ میں بلا شبہ اس خاتون کا ساتھی ہوں، لیکن رحم دل ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے، ناتو پنگ نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی اور بولا، مجھ پر تو تم لوگوں نے بڑا کرم کیا ہے۔ تمہارے بقیہ 9 ساتھی کہاں ہیں؟ میرا تو کوئی ساتھی نہیں تھا یوکاوا کے علاوہ۔ تم جھوٹے ہو۔ میری اطلاع کے مطابق پورے 11 عدد میری تلاش میں آئے تھے۔ یہ صحیح ہے، تم نے یوکاوا کو مار ڈالا؟ ہاں، یہ صحیح ہے، لیکن صرف تمہیں زندہ رکھا جائے گا اس شرط پر کہ اپنے بقیہ 9 ساتھیوں کی نشاندہی کر دو۔ میرے خدا! ناتو پنگ کے حلق سے عجیب سی چیخ نکلی اور ایسا معلوم ہوا جیسے اس کی قوت گویائی ختم ہو گئی ہو۔ وہ لوگ خاموش تھے۔ آہستہ آہستہ ناتو پنگ کی آواز دبتی گئی۔ اسی دوران میں ہیمفرے غرایا۔ اب تم بے ہوشی کا ڈھونگ کرو گے، لیکن تمہیں اپنی زبان کھولنی پڑے گی۔ میں بے ہوشی کا ڈھونگ نہیں کروں گا، ناتو پنگ نے اپنی آواز پہ قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے دھمکی نہ سمجھنا۔ یوکاوا بھی اسی لیے مارا گیا تھا کہ اس نے بقیہ لوگوں کا پتہ بتانے سے منع کیا تھا۔ تو مجھے بھی مار ڈالو، 11 نومبر کی قسم، میری زبان سے تم کچھ بھی نہ سن سکو گے۔ ہمفرے نے جیب سے ایک بڑا چاقو نکالا تھا۔ لزی نے بوکھلا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ بتاؤ، ہیمفرے غرایا تھا۔ دفتن ہیمفرے نے اپنے ساتھی سے کہا، اسے ذبح کرنے میں میری مدد کرو۔ ٹھیک اسی وقت تیسرا آدمی اندر آیا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ آس پاس کچھ اور آدمی ہیں، تو جاؤ دیکھو انہیں۔ وہ دونوں آدمی باہر چلے گئے۔ ہیمفرے نے لزی کی طرف مڑا۔ کھلا ہوا چاقو اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ فون تک تو نہیں پہنچ سکا تھا؟ اس نے لزی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اور میں اس وقت سے اس کی نگرانی کر رہی ہوں۔ تم بھول رہی ہو، ناتو پنگ ہنس کر بولا۔ ایک بار تم آدھے گھنٹے کے لیے مجھے چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف مڑے اور ارے، لزی اچھل پڑی تھی۔ ناتو پنگ؟ وہ کہاں تھا؟ یہاں تو عمران تھا۔ وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا تھا۔ چاقو زمین پر ڈال دو، اس نے ریوالور کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی دروازے کی طرف بھی بڑھ رہا تھا۔ دروازے کو بولٹ کر کے ہیمفرے سے بولا، تم نے ابھی تک چاقو نہیں چھوڑا؟ ہیمفرے نے چاقو زمین پہ گرا دیا تھا۔ لڑکی، چاقو اٹھا لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی لزی نے چاقو اٹھایا اور عمران کو تحیر آمیز نظروں سے گھورتی ہوئی اس کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھیک اسی وقت ہیمفرے نے لزی کو ڈھال بنا کر عمران پر ٹوٹ پڑا۔ لزی ان کے نیچے دب کے چیخی تھی۔ اسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بس پس کر رہ جائے گی۔ پھر اچانک ان میں سے کسی ایک کا بازو اس کی گرفت میں آ گیا اور وہ اسے جکڑتی چلی گئی۔ پھر اسے ان کے نیچے سے نکل جانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ بھاگ کے دور جا کھڑی ہوئی۔ دونوں گتھے ہوئے تھے۔ ریوالور ایک جانب پڑا ہوا تھا لیکن چاقو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے دروازے کو دھکا دیا۔ لزی جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ ہیمفرے بولا، لزی ریوالور اٹھا لو، بے ذریعہ فائر کر دو اس پر۔ لزی چوکی آگے بڑھی اور ریوالور اٹھا لیا۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھولو، باہر سے آواز آئی تھی۔ لزی، دروازہ کھول دو۔ سور کے بچے، ضرور کھولوں گی دروازہ، ابھی تم مجھے ڈھال بنا رہے تھے؟ تم پاگل ہو گئی ہو۔ نہیں لزی ڈارلنگ، تم ہرگز دروازہ نہ کھولنا، عمران چڑھانے والے انداز میں بولا۔ اتنے میں لزی کو چاقو نظر آ گیا اور اس نے اسے وہ بھی اٹھا لیا۔ شاباش، یہ کام کیا ہے تم نے، عمران خوش ہو کر بولا۔ اب میں اسے پکڑوں گا اور پنجرے میں بند کر کے وہی ٹانک پلاؤں گا۔ ہم دروازہ توڑ دیں گے، باہر سے آواز آئی تھی۔
ضرور توڑو، لیزی چیخی تھی۔ 2 گولیاں کافی ہوں گی، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ ارے تم تو جون آف آرک کی طرح بول رہی ہو۔ شاباش، عمران نے کہا اور اس بار ہیمفرے کو پٹخ دیا۔ وہ اس کے سینے پہ سوار اس کا گلا گھونٹ رہا تھا، لیکن ہیمفرے نے بھی اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ لیزی ہیمفرے کی قوت سے واقف تھی، بیک وقت کئی آدمیوں سے نہتا ہی نپٹ لیتا تھا، لیکن اس وقت وہ پسینے میں شرابور تھا، بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ہیمفرے نے بلاخر اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا دیے، لیکن اچھال پھینکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ باہر سے پھر ٹکریں ماری جانے لگی تھی۔ لیزی اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر دروازہ کھلا تو وہ بے ذریع فائر شروع کر دے گی۔ تم تو تھک گئے ہوگے شاید، عمران نے ہیمفرے سے کہا۔ اچھی بات ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ پھر لیزی نے دیکھا وہ اسے چھوڑ کے ہٹ گیا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ سب ٹھیک ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا اور پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگا۔ پھر جیسے ہی ہیمفرے نے اٹھ کر لیزی کی طرف چھلانگ لگائی، عمران نے کوئی چیز اس کی طرف پھینکی اور وہ دھم سے فرش پہ جا پڑا۔ غالباً لیزی سے چاقو یا ریوالور چھین لینے ہی کے لیے وہ اس کی طرف جھپٹا تھا۔ ہیمفرے نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ ناممکن تھا، کیونکہ اس کی دونوں ٹانگیں ایک پتلی سی ڈور کے پھندے میں پڑ گئی تھیں جس کا دوسرا سرا عمران کے ہاتھ میں تھا۔ دروازے پہ بدستور ضربیں پڑ رہی تھیں۔ پھر لیزی نے دیکھا کہ ہیمفرے جدوجہد کے لیے جتنی بھی کوشش کرتا وہ اس ڈور میں الجھتا ہی جا رہا تھا، اور آخر میں عمران نے اسے کسی بنڈل کی طرح گھسیٹ کر ایک کنارے ڈال دیا اور لیزی سے بولا، اب تم ذرا میرے لیے 1 کپ کافی بناؤ، اتنے میں ان دونوں کو بھی پیک کیے دیتا ہوں۔ لیزی تو پچھتائے گی، ہیمفرے دہاڑا۔ تم بہت طاقتور ہو، عمران لیزی کے بولنے سے پہلے بول پڑا۔ اگر اس ڈور کو توڑ کر دکھاؤ تو تمہارے لیے بھی 1 کپ کافی بنوا دوں گا۔ شٹ اپ! اور تم میرے لیے اس ٹونک کی 10 خوراکیں بھی لائے ہوگے نا؟ لیزی مضحکہ خیز انداز میں ہنسی تھی۔ کیا سچ مچ تیرا دماغ الٹ گیا ہے؟ عمران انہیں وہیں چھوڑ کے بائی جانے والے دروازے پہ چلا گیا تھا۔ روزی کون تھی نکولائے؟ میں نہیں جانتا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اپنوں میں سے تھی؟ تم بہکائی گئی ہو، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اتنے میں دوسری طرف سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کچھ لوگ آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ لمحے بھر کے لیے لیزی ادھر متوجہ ہوئی اور پھر ہنس کر بولی، اب وہ ان دونوں کو ٹھیک کر رہا ہے، بلا کا آدمی ہے۔ اور ہاں، شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے جس پر یوکاوا نے مجھے مسلط کیا تھا۔ اوہ، اور یہ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ وہ کس طرح ناتو پنگ سے عمران بن گیا۔ لیزی، تم اپنے ملک سے غداری کر رہی ہو، ہوش میں آؤ۔ لعنت ہے تم پر، میں اپنی توہین سمجھتی ہوں درندوں کی اس بستی کی بادشاہ کہلانے میں۔ کتیا! ہیمفرے دہاڑا۔ تھو! لیزی نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور ساتھ ہی ایک ٹھوکر بھی رسید کی۔ ویل ڈن! عمران بائی جانے والے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا بولا، اب میں تمہاری شادی اس کھلوٹے سے ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ آگے بڑھا، دروازہ کھولا جس پہ باہر سے ٹکریں پڑ رہی تھیں۔ سامنے ہی ہیمفرے کے دونوں ساتھی فرش پہ لمبے لمبے لیٹے ہوئے تھے۔ عمران ان کی ٹانگیں پکڑ کر انہیں بھی اسی کمرے میں گھسیٹ لایا۔ ہیمفرے فرش پہ پڑا اس طرح پلکیں جھپکا رہا تھا جسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ عمران اس کے بے ہوش ساتھیوں کے ہاتھ پیر بھی جکڑ رہا تھا۔ تم آخر کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پہلے تم بتاؤ، تم کون ہو؟ میں ڈاکٹر مونرے کا اسسٹنٹ ہوں، اور تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط ہے۔ کیا ڈاکٹر مونرے تمہاری ان حرکتوں سے واقف ہے؟ یہ میرے نجی معاملات ہیں اور کسی کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن تم اس طرح یوکاوا کے قتل کے الزام سے تو نہیں بچ سکو گے۔ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ لیزی نے بتایا تھا کہ تم بلیک میلر ہو۔ بتاؤ، اس راز کی کیا قیمت لوگے؟ تمہاری اپنی زندگی۔ عمران جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالتا ہوا اسے پھاڑ کر بولا، پھر ایک پیس نکال کر لیزی کی طرف بھی بڑھا دیا۔ چوئنگم تمہاری سانسوں کو قابو میں رکھے گا۔ بڑی سے بڑی رقم چاہو، ہیمفرے لجاجت سے بولا تھا۔ خاموش پڑے رہو۔ ہاں لیزی، کافی میں ابھی لاتی ہوں، لیزی نے کہا اور عمران کے قریب آ کر اس کے گالوں کو بڑے پیار سے تھپ تھپاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ بڑی سے بڑی رقم تمہیں یہاں بھی مل سکتی ہے، اگر تم چاہو تو سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک میں تمہارے نام سے جمع بھی کرائی جا سکتی ہے۔ عمران کچھ نہ بولا، کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور ہیمفرے کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد لیزی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کی 2 پیالیاں تھیں، ایک اس نے عمران کی طرف بڑھایا، دوسری خود پیتی رہی۔ کیا تم نے
اس شخص کی اصلی شکل کبھی دیکھی ہے؟ عمران نے ہیمفرے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اصل شکل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نہ اس کا اصلی نام ہیمفرے ہے اور نہ یہ اس کی اصلی صورت ہے۔ دونوں ہی باتیں میرے لیے حیرت انگیز ہیں، لیزی نے کہا۔ آپ مسٹر مکی برنارڈ ہیں، اپنے ملک کی سیکرٹ سروس کے اس یونٹ کے سربراہ جو جاپان میں انقلابیوں کا قلع کما کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بکواس ہے، ہیمفرے حلق کے بھل چیخا۔ جیسے میں نے اپنے چہرے پہ ناتوپنگ کا چھلکا چڑھا رکھا تھا، اسی طرح اس نے بھی کسی چھلکے ہی کی آڑ لے رکھی ہے۔ کہو تو اتار دوں؟ برخوردار میرے قریب مت آنا، ہیمفرے غرایا، لیکن عمران آگے بڑھا اور اس کے قریب دوزانو بیٹھ کے اس کی گردن ٹٹولنے لگا، اور پھر لیزی نے سچ مچ ہیمفرے کے چہرے سے غلاف سا اترتا دیکھا۔ سر پر پائے جانے والے بال بھی چھلکے کی طرح اترتے چلے گئے تھے، اور اب ایک بہت ہی توانا اور جوان چہرہ اس کے سامنے تھا۔ مسٹر مکی برنارڈ، عمران گمبھیر آواز میں بولا، مجھے اس سے قطعی سروکار نہیں کہ تم کیا ہو۔ میں تو اس قتل کے سلسلے میں تمہیں حراست میں لے رہا ہوں جو میرے ملک میں تمہارے ہاتھوں ہوا ہے، یوکاوا کا قتل، اور میں اس بیچاری روزی کو تو بھول ہی گیا، اور یہ لیزی جو کچھ دنوں کے بعد گرا کر مار ڈالی جاتی۔ عمران خاموش ہو گیا تھا۔ کمرے کی فضا پہ گہرا سکوت طاری تھا۔ دفتن لیزی عمران کی طرف بڑھی اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ کے سسکیاں لینے لگی۔ گرم گرم قطرے اس کی آنکھوں سے ڈھلکتے رہے تھے۔ دوسرے دن صفدر عمران ادارہ تحقیقات نفسی کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ صفدر کار ڈرائیو کر رہا تھا اور عمران اس کے برابر میں بیٹھا کہہ رہا تھا، 3 سال گزرے، کیوشو انقلابی جماعت نے ایک بیرونی اقتصادی غلبے سے نجات پانے کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا تھا۔ وہ ایسے تمام مقامی افراد کو ختم کر دینا چاہتی تھی جو اس غلبے کے حامی تھے، لیکن مکی برنارڈ عرصہ سے ان کی طاق میں تھا۔ اس نے عین وقت پہ ان سبوں کو گرفتار کرا دیا جو بچ گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دوبارہ جماعت کی تنظیم کی اور اس تاریخ کو اپنے لیے مقدس عہد قرار دیا جب ان کی جماعت کے بہترین دماغ گرفتار کیے گئے تھے۔ وہ تاریخ تھی 11 نومبر۔ ساتھ ہی انہوں نے قسم کھائی کہ مکی برنارڈ کو اس کے یونٹ سمیت نیست و نابود کر دیں گے۔ برنارڈ حقیقتاً ان سے دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں تھے۔ پھر انہیں کسی طرح علم ہوا کہ وہ یہاں ہے، لہٰذا 11 آدمیوں کی ایک جماعت مختلف طریقوں سے یہاں پہنچی۔ یوکاوا ان کا سربراہ تھا۔ یوکاوا اور ناتوپنگ اپنی جماعت کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور مکی برنارڈ انہیں پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ یہاں آئے اور مکی برنارڈ کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اسے مات کھا گئے۔ ان لوگوں نے لیڈرز میں سے ایک شخص ناتوکیو بھی تھا۔ 11 نومبر کے بعد سے وہ ایسا لاپتہ ہوا کہ پھر اس کا سراغ ہی نہ مل سکا۔ مکی اس سے واقف تھا، ناکیتو سے بہت سینئر تھا اور اس نے پارٹی کے لیے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے تھے۔ بہرحال برنارڈ صرف ان دونوں کو ہی جانتا تھا، یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ 2 ہی ہوں گے، لہٰذا ایک دن وہ یوکاوا کو فون پہ اطلاع دیتا ہے کہ وہ ان گمشدہ لیڈر کیتو ہے اور عرصہ دراز مکی برنارڈ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ یوکاوا سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ مکی برنارڈ یہی ہے لیکن کھل کر سامنے نہیں آ رہا ہے، اس کے کچھ لوگ نظر میں ہیں، ان کی نگرانی کی جائے۔ پھر وہ اسے روزی کا پتہ بھی بتاتا ہے اور لیزی کے لیے کہتا ہے کہ یوکاوا اس سے دوستی کر لے۔ روزی حقیقتاً برنارڈ کی داشتہ تھی۔ عمران خاموش ہو گیا۔ صفدر کچھ دیر بعد بولا، میں نے آپ سے اس ٹونی کے بارے میں پوچھا تھا۔ ارے بتا رہا ہوں، سنو نا، میں دراصل برنارڈ کی صفاقی پہ غور کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی داشتہ تھی اور اس نے تجربے کے طور پہ وہ زہر اس پر ہی آزما ڈالا۔ لیزی جو اس کی رفیق کار تھی اسے بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ ڈاکٹر موندرے؟ نہیں، موندرے قطعی بے قصور ہے۔ اول تو وہ برنارڈ کی اصلیت سے واقف ہی نہیں تھا، دوسرا یہ کہ اس نے وہ محلول کسی دوسرے مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ کسی طرح برنارڈ کو علم ہو گیا۔ اس کا مسلسل استعمال دل کو کمزور کر دیتا ہے کہ معمولی سا شوق بھی اس کے چیتھڑے اڑا دے۔ اس نے اس محلول کی خاصی بڑی مقدار ڈاکٹر کی لا علمی میں چرائی اور آدمیوں پہ آزمانے لگا۔ ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربات کیے تھے۔ خود برنارڈ نے اعتراف کیا کہ موندرے اس سلسلے میں قصوروار نہیں۔ بہرحال اس کے متعلق پوری طرح اطمینان کیے بغیر فی الحال اس کے بارے میں اظہار خیال غیر ضروری ہے، اسے بھی دیکھیں گے۔ بہرحال
وہ ناتوپنگ سے اور یوکاوا سے کام بھی لیتا رہا اور انہیں ختم کر دینے کے درپے بھی رہا۔ اس نے لیزی اور روزی کے بارے میں بتایا کہ وہ برنارڈ کے یونٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ برنارڈ اس کھیل کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ غیر متعلق آدمی یعنی میں بیچ میں آ کودا تھا، خواہ میری حیثیت کچھ بھی ہو۔ لہٰذا وہ یوکاوا سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن یوکاوا نے اب خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ اس نے بتانے سے انکار کر دیا اور برنارڈ نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی دانست میں ناتوپنگ زیادہ ذہین نہیں تھا، اسی لیے فی الحال زندہ رکھ کے اس کے بقیہ ساتھیوں کا سراغ پانا چاہتا تھا۔ وہ بقیہ ساتھی جو ٹوٹل 11 تھے اور برنارڈ کو ختم کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ تو تم نے جس ہاسٹل کے بارے میں بتایا تھا اس میں بڑی تعداد میں جاپانی آباد ہیں، ان میں سے بقیہ 9 آدمیوں کو نکال لینا آسان کام نہیں تھا۔ کیا لیزی مر جائے گی؟ اگر وہ ڈاکٹرز کے مشورے پہ عمل کرتی رہی تو خدشہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بس اس زہر سے اس کا دل متاثر تو ہو ہی چکا ہے، وقت لگے گا سدھرنے میں۔ یوکاوا کی لاش کا کیا ہوا تھا؟ پولیس کو تو نہیں ملی تھی۔ ہیمفرے کے دونوں ساتھیوں نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، اسے ایک جگہ دفن کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ بہرحال وہ برآمد کی جا چکی ہے۔ اب بھی خاصی دشواریاں پیش آئیں گی۔ کیسی دشواریاں؟ وہ لڑکی لیزی مسلط ہوگی میرے سر پہ۔ ظاہر ہے کہ اس دشواری کا تعلق آپ حضرات کی ذات شریفہ سے ہرگز نہ ہوگا اور نہ وہ میاں X2 سلامہ ہوئی ذمہ داری لیں گے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری قبر تک تمہارے ساتھ جاؤں گی اور قبر میں ہی گھس جاؤں گی۔ تم نے کیوں میری جان بچائی؟ کیا آج میں تمہیں زیادہ بیوقوف لگ رہا ہوں؟ صفدر نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایسا منہ بنائے بیٹھا تھا جسے دھاڑ میں درد ہو رہا ہو۔ Thank you.